سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، کمپیوٹر سائنسز نے ترقی کر لی ہے اتنی، لیکن ابھی تک مکڑی اپنے جالے میں جو جیومیٹری اور ریاضی کے اصول استعمال کرتی ہے وہ پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہو سکی اتنی ٹیکنالوجی کے بعد۔ ابھی تک سائنسدان حیران ہیں کہ یہ اتنے کمپلیکس جیومیٹریکل اور میتھمیٹیکل رولز کہاں سے سیکھتی ہے اور کیسے اپلائی کرتی ہے۔ لہذا سوال ہے، بہت کچھ اینیملز پہ ایک زمانے میں شوق تھا، ابھی بھی ہے، بہرحال اسٹڈی کرتا رہتا ہوں اگر موقع مل جائے تو واقعی تعجب کی ایک دنیا ہے۔ ایک چھوٹا سا عرض کرتا چلا جاؤں، آپ کے ذہن میں نالج کے طور پر باقی رہ جائے گا۔ اسی مکڑی میں جب میں نے اس کے متعلق ریسرچ پڑھی تو واقعی حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ مکڑی کا جو تار ہے اور اس سے جو گھر بناتی ہے، آپ جانتے کتنا باریک تار ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور جو گھر اس سے وہ بناتی ہے وہ اتنا ضعیف، اتنا نازک گھر ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کے لیے کہا اِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، کہ ہلکا ترین گھر جو ہے، نازک ترین گھر جو ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ کیوں؟ ذرا سی ہوا تیز چلے گی ٹوٹ جائے گا، ذرا سا پانی کے قطرے کچھ گر گئے ٹوٹ جائے گا۔ اب اتنا نازک گھر ہے، یہ نازک جو اللہ نے کہا ہے نا، یہ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہا ہے۔ ظاہر پہ کیوں؟ اس لیے کہ باریک سا ہے، اتنا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ظاہر کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظاہراً اتنا نازک ہے، خدا جانے خدا نے اس کے اندر طاقت کتنی رکھی ہے۔ آگا ایک جگہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ریفرنس، مطلب میں نے یہ بات پڑھی لیکن آگے کسی سائنٹیفک اس کا ریفرنس نہیں تھا، اور ابھی بھی میں دوبارہ اس کو سرچ نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں نے کتاب میں ہی پڑھا۔ انہوں نے کسی مجلے کے ریفرنس سے کہا تھا لیکن میں اس کو ریکنفرم نہیں کر سکا، لیکن لکھا انہوں نے یہ تھا کہ یہ تار مکڑی کے پیٹ میں 4 سوراخوں سے اس کا اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور ہر سوراخ کے پیچھے 1000 سوراخ ہوتے ہیں جن میں سے اس کا اصل ریشہ تیار ہوتا ہے۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے 4000 ریشوں سے مل کر یہ تار تیار ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کتنے باریک لیول پر جا کر، وہ نہیں پتا مجھے اس کو مائکروسکوپک کہیں گے یا اس کو نینو لیول کہیں گے، کہ جس کے اوپر وہ تار تیار کرتی ہے۔ اچھا، اب جب یہ تار تیار ہو جاتا ہے، جو اتنا ضعیف، اتنا کمزور تار ہے، اس کے اوپر یہ ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، آپ کو بھی مل جائے گی۔ مکڑی کا تار، انسان نے بھی تار بنائے، انسان نے بھی رسیاں بنائی، پہلے درخت کی چھالوں سے بنانا سیکھی، پھر ڈیولپ ہوا، جیوٹ سے بنانا سیکھی، اور چیزوں سے بنانا سیکھی، پھر ایک زمانے میں پلاسٹک کی، نائلون کی رسی۔ لیکن سب سے زیادہ اسٹرانگ جو تار انسان آج تک بنا سکا ہے وہ سٹیل وائر ہے۔ سٹیل کا جو تار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے پروف کیا تھا یہ، اور بتایا تھا کہ آپ ایک تار اسٹیل کا تصور کر لیں، اس کی ایک خاص موٹائی، اور اگر وہ تار 5 کاروں کا وزن اٹھا سکتا ہے، اور ہم اتنا ہی موٹا مکڑی کا تار تیار کر لیں تو وہ اسٹیل کے تار سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، 5 ٹائم مور، یعنی اسی موٹائی کے مکڑی کے تار سے آپ 25 کاروں کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا بھی کہ اگر مکڑی کے تار سے کپڑا بنایا جائے تو بندوق کی گولی اس کپڑے کے اندر سوراخ نہیں کر سکتی۔ اب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جس خدا کا نازک اتنا مضبوط ہے، جس ہاتھ کو طاقت دے کر اللہ ید اللہ کہہ دے، وہ ہاتھ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو انسانی عقل، یہ تو میرے مولا نے شاید صرف ایک ٹرائل دکھایا تھا خیبر میں، ورنہ خدا جانے یہ ہاتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ لہذا عزیزان من، تو جتنے بھی حیوانات ہیں اب سب کے سب علم لے کر آتے ہیں، اس پر سب متفق ہیں، لیکن علم محدود ہوتا ہے۔ لہذا علم فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے، علم لے کر آتا ہے لیکن علم محدود ہے۔